बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीम ज़हरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक ख़त लिखा PSPM को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। और उस ख़त में उन्होंने ये कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो ये इंश्योर करे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ईमानदारी से इलेक्शंस कंडक्ट हो, और ये नहीं कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे लगे कि इलेक्शंस ईमानदारी से कंडक्ट नहीं हो रहे। चलें, वो एक और बात है, लंबा किस्सा है कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन पॉलिटिकल पार्टी को कितनी स्पेस मिल रही है। कुछ तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, आपको तो सब पता है। आप जो अखबार पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उनको पता है व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, ये क्लैरियन कॉल है। ये तो एक बहुत यानी बड़े नशर की जाती है बात कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो उस हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, अब मामला ये, अगले पैराग्राफ में वो लिखते हैं, मामला ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपने ये जिक्र भी किया है कि जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है, उन्होंने कहा ये जो परसेप्शन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा है कि जी ये ऐसा सेटअप है कि ये एक प्रीवियस पॉलिटिकल लेगेसी, यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ऐसी है कि जैसे कि पुरानी गवर्नमेंट यानी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चल रही है। तो ये उन्होंने बोला, और उन्होंने ये कहा कि ये जो बात है ये आप जब सीनियर सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर रहे हैं तो आप ऐसे को अपॉइंट करें कि जो एक न्यूट्रल सेटअप के लिए वो मुनासिब हों, यानी कि ऐसों को ना करें कि लगे कि वो न्यूट्रल नहीं है। और उन्होंने कहा यही मामलात जो हैं, यही बात जहन में रखिएगा जब आप कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, तो अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन, रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको अभी समझ आई, ये तो 1 महीना और 2-4 दिन गुज़र चुके हैं इन मामलात को। जब ये अपॉइंट हुई केयरटेकर गवर्नमेंट, तो उस वक्त PSPM, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कौन बने? वो बने जो कि शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह, जिनको ख़त भी लिखा गया इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी की तरफ से। ये डॉक्टर तौकीर तो, और ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, डॉक्टर तौकीर तो बहुत अरसे से शहबाज शरीफ साहब के साथ मुंसलिक हैं। पंजाब में भी थे उनके ये चीफ सेक्रेटरी, फिर उसके बाद ये उनके साथ रहे हैं। एंड ही इंजॉयज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ शहबाज शरीफ साहब। और ये कहना पड़ेगा यहाँ के इलेक्शन कमीशन अभी जागी है, तो ये तो सबको मालूम है, दिस इज़ नो सीक्रेट। और उनको अपॉइंट तो किया, यानी कि आज से 1 महीना 2-4 दिन पहले व्हेन द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के। अच्छा, डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह जो हैं उनको नॉमिनेट किया टू बिकम द डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक, और ये किया जाता है, दिस इज़ द गवर्नमेंट्स प्रेरोगेटिव। जाते हुए शहबाज शरीफ साहब ने उनको अपॉइंट किया। तो डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह जो हैं वो जा रहे हैं वाशिंगटन इन अक्टूबर के वस्त में या आखिर में जा रहे हैं। तो अब ये उस वक्त भी हमने ये रेज़ किया तो मैं बताया गया कि जी वो तो जा रहे हैं इस वजह से वो हैं। अच्छा, वो जा रहे हैं इस वजह से वो हैं, लेकिन उन्होंने उनके होते हुए आप देखिएगा जो कैबिनेट भी है और जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हैं, यानी कि उसमें स्पेशल असिस्टेंट हुए या कुछ हुए। कौन कौन लोग हैं? एक तो हैं जहाज़ेब साहब, डॉक्टर जहाज़ेब साहब, वो तो इस वक्त हैं स्पेशल सेक्रेटरी ऑन SFIC। वो काफ़ी देर से वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुंसलिक रहे। पंजाब में PND के चीफ थे, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के, और उनको 20-25-30 साल हो गए लिंक्ड विद गवर्नमेंट्स। प्लानिंग में वो रहे हैं। इमरान खान साहब ने उनको अपना पहले FBR का चेयरमैन बनाया, फिर डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बनाया। उस वक्त ये कहा जाता था उनका आज़म खान साहब के साथ, कहा नहीं जाता है कोई उनका दूर पार का रिश्ता भी है, बट बहरहाल इमरान खान साहब ने भी उनको अपॉइंट किया।
اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے ان کو SAPM اسپیشل اسسٹنٹ کیا پلاننگ کے لیے، اینڈ ہی واز ود دا پلاننگ کمیشن، پلاننگ ڈپارٹمنٹ. اب ان کو SFIC کو کے حوالے سے ان کو انہوں نے رکھا. یہ جو نئی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ SFIC میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل میں بہت حد تک کرتا ہے دھرتا پاکستان کی آرمی کے ٹاپ کمانڈ ہے، ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. آپ کو معلوم ہے جیسے آرمی چیف نے کوئی یعنی 2 دن ملا کے میرا خیال ہے کوئی 12-14 گھنٹے تو انہوں نے ہی واز ان دیز میٹنگز 2 دن جو ہوئی ہیں، اور ہر SFIC کی میٹنگ میں پتہ ہی چلتا ہے کہ دی آرمی چیف از دیر. تو یہ خود ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اور یہ ان کو رکھا گیا. اب رکھا گیا ہوگا کنٹینیوٹی کی وجہ سے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے وجہ یہی ہوگی کنٹینیوٹی کی، اور وہ کہا بھی گیا جی SIFC میں کنٹینیوٹی ہونی ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی سول سرونٹس میں سے ہیں. پھر آپ دیکھیں ابھی 2 دن یہ جو خط ہے ہمیں لگتا ہے شاید آیا بھی اس وجہ سے کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے کہا ہوگا اب کتنی دیر ہم چپ رہیں، کیونکہ جو فواد حسن فواد ہیں وہ پرنسپل سیکرٹری تھے نواز شریف صاحب کے، تو ان کو بنا دی، اور آپ کو معلوم ہے ان کو جیل بھیجا کیا کیا کیا. وہ اب ان کو بنایا کیئر ٹیکر کابینہ کا فیڈرل منسٹر، اس میں ان کو، لیکن ابھی ہم نے دیکھا ان کی پتہ نہیں چلتا پورٹ فولیو کیا، بٹ ہی از اے فیڈرل منسٹر، از بین اپوائنٹڈ. اچھا اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، سمیع سعید ہیں، پھر شاہد تاڈڑ ہیں، پھر جو ان کے IT کے ہیں وہ ہیں، عمر سیف ہیں. یہ سب جو ہیں اپنے اپنے ایریا میں یقیناً قابلیت رکھتے ہیں، لیکن دے آر ویری کلوز ٹو دا PMLN گورنمنٹ. اور یہ جو فواد حسن فواد صاحب ہیں وہ تو PSPM رہے ہیں نواز شریف صاحب کے. تو یہ معاملات ہیں. اب یہ جو دلچسپ سوال جو اٹھانے کا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی اچھا خط آپ نے لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن سے، ہم یہ کہیں کہ یہ تو ایک چیز ہے، آپ ڈیولپمنٹ ابھی تو نہیں ہوئی. اب آپ کو شاید لگا ہو کہ یہ ہوتا نا دا اسٹرا دیٹ بریکس دا کیملز بیک، کہ جی اب یہ آخری وہ تنکا جو رکھا تو پھر اب سب ہل گئے ہوں گے کہ یہ دیکھیں جی فواد حسن فواد PSPM ہے. ایک PSPM لگے ہوئے ہیں کیئر ٹیکر کے PSPM ڈاکٹر توقیر، اور ایک اب ان کو بنا دیا ہے جو فارمر پرائم منسٹر کے PSPM تھے نواز شریف صاحب کے. تو یہ لیٹ می سے دس اگین، یہ سب لوگ اپنے تئیں قابل ہیں، اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بٹ یہ جو ہے کہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ جی ان کو تو ہونا چاہیے، دس شوڈ بی سین ٹو بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. تو یہ نیوٹرل یہ جو، اور یہ سیٹ اپ میں یہ بھی کہنا درست ہوگا اور کہ اس سیٹ اپ میں ان پٹ پاکستان کی ٹاپ کمانڈ کا رہا ہے فوج کی، کیونکہ کیئر ٹیکر کو آپ کو سب کو معلوم ہے یہ کس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں. آئین کہتا ہے کیئر ٹیکر ہو، لیکن اس میں ان پٹ رہا ہے ٹاپ کمانڈ کا، بہت ایکٹیو ان پٹ رہا ہے کہ کابینہ میں کون آئے گا. یہ جو معاملات ہیں یہ یکدم تو نہیں ہوئے، اور یہ ایسے بھی نہیں کہ اگر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اس میں اس نے دیکھا نہ ہو یا اگنور کیا کیا. لیکن اب جیسے لگتا ہے کہ یہ جو خط آیا ہے تو اس میں انہوں نے کہہ دیا ان کو، توقیر حسین شاہ صاحب کو، کہ دیکھیں جی آپ ایسے تو نہ کریں، یہ نہیں کہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ دس شوڈ بی اے نیوٹرل سیٹ اپ. لیٹس سی واٹ ہیپنس، کیونکہ ڈاکٹر توقیر حسین شاہ تو ویسے ہی جا رہے ہیں اکتوبر میں واشنگٹن، ان کو جانا ہے. ابھی یہ نئے انہوں نے لوگ جو اپوائنٹ کیا ان کا کیا بنتا ہے، لیکن کلیئرلی یہ اس کا جھکاؤ ہے PMLN کی طرف سے پورے سیٹ اپ کا، نو کوسچن اباؤٹ اٹ. تو یہ کس کی مرضی سے ایسے جھکاؤ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، اس سے زیادہ نیوٹرل لوگ کیوں نہیں لائے. اگین آئی ول سے کہ جو لوگ ہیں کمپیٹنٹ ہیں اس میں کیئر ٹیکر میں، بٹ کیا نیوٹرلٹی کے ٹیسٹ پر پورے اترتے ہیں. اور یہ کہ اب کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی، یہ تو جب کابینہ بنی تھی اس وقت کوئی نہیں زیادہ بولا. ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈان میں ایک آرٹیکل آیا جس میں رضا ربانی صاحب نے 25 اگست کو کہا تھا کہ جی وہ جو کیبنٹ کمیٹی ہے فار ڈسپوزل آف لیجسلیٹو کیسز CCLC، کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اس میں انہوں نے جو
ممبرز بدلیں اور جو کام کر رہے ہیں پرانے، اس میں معاملہ یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ جی CCLC جو ہے وہ جو لاز پاس کیے پارلیمان نے ان کو دیکھے گی اور ریویو کرے گی کہ یہ کتنے آئین سے قربت رکھتے ہیں اور کتنا آئین سے ہٹ کے ہیں. تو انہوں نے رضا ربانی صاحب نے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ کے، تو یو ڈونٹ ہیو، دس از ناٹ یور بزنس. کیئر ٹیکر کیسے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی پرانا جو پارلیمان ہے وہ اس نے جو لاز پاس کیے ہیں اس کو ریویو کریں. تو لیکن بات یہ ہے کہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت تو آپ کر ہی نہیں سکتے معاملات میں مداخلت، علاوہ اس کے کہ ڈے ٹو ڈے ایشوز ہوں. لیکن یہ بات جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ فیکچولی اس لیے غلط ہے کیونکہ انڈر سیکشن 230 جو 26 جولائی کو جوائنٹ سیشن نے 2023 میں ابھی 54 امینڈمنٹس جو کی تھیں انہوں نے، اس میں امینڈمنٹ سیکشن 230 الیکشن ایکٹ 217 کی تھی اس میں امینڈمنٹ. اور امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ریسٹرکشن ہے کہ آپ خالی ڈے ٹو ڈے ایشوز میں انوالو ہوں گے وہ نہیں لاگو ہوگی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ جی ڈے ٹو ڈے ایشوز کریں، پالیسی پہ نہ جائیں. لیکن جو امینڈمنٹ آئی تھی سیکشن 230 میں، اس میں لکھا تھا کہ functions of the interim government would not apply wherever circumstances exist that necessitate it to take decisions necessary for the protection of Pakistan's economic interests dealing with bilateral, multilateral agreements or project already initiated under the Public-Private Partnership Authority, Intergovernment Commercial Transactions and Privatization Commission Ordinance 2000. تو انہوں نے کہا تھا کلیئرلی کہ یہ جو معاملات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں SIFC کے معاملات ہیں تمام، ان میں کہا تھا کہ یہ حکومت جو کیئر ٹیکر ہے وہ ان میں انوالو ہو سکتی ہے اور ان میں ڈیسیجنز کر سکتی ہے کیونکہ یہ اکنامک انٹرسٹ کے لیے پاکستان کے لیے. تو یہ بات لازمی ہے کہ اس کو سامنے لے آئیں کہ یہ بڑی کانٹرڈکشنز ہیں، بہت سے معاملات ہیں اور یہ اس کا سب حصہ رہے ہیں جو PDM میں تھے. whoever was in PDM was part of this. اور یہ جو اب الیکشن کمیشن نے کہا ہے ان کو، ڈاکٹر توقیر حسین شاہ کو PSPM، اب معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہیں. مطلب ایک ٹلٹ تو ہے PMLN کی گورنمنٹ کی طرف اور پیپلز پارٹی کمپلین بھی کریے، بٹ اب واٹ از گون ٹو بی ڈن. آپ کیا نکالیں گے فواد حسن فواد صاحب کو جو کل انہوں نے اوتھ ٹیکنگ کی ہے پرسوں، تو کیا کہیں گے اب آپ اپنا اوتھ آپ کا ہم ختم کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسے ہی آپ نے خط لکھ دیا. چلیں لیٹس سی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.